ہر نیکی کا کرنا اللہ تعالیٰ کے توفیق سے ہے۔ جب کبھی ایسی دینی محفل ہوتی ہے نا، بہت سے لوگ آنا چاہتے ہیں مگر آ نہیں پاتے۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں مسجد کے ایک دم قریب ہی رہتے ہیں مگر آ نہیں پاتے ڈیو ٹو دیئر بزی اسکیڈیولس، اور کچھ اتنے دور رہتے ہیں، بزی بھی ہوتے ہیں مگر پھر بھی پہنچ جاتے ہیں۔ کیونکہ انہیں اللہ سے توفیق ملی ہوتی ہے۔ تو ہر وہ نیکی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہی ہے۔ مسجد میں جا کر نماز پڑھنا اللہ کی توفیق سے ہے، تو ہمیں نا اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ جیسے ہمارا گھر ہے نا، ہمارے گھر مختلف مہمان آتے ہیں، اور مہمان کی بھی 3 ٹائپس ہوتی ہے۔ ایک وہ مہمان جو بڑے قریبی ہوتے ہیں، ان سے واقعی بہت محبت کرتے ہیں ہم۔ وہ جب گھر آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ انہیں کھینچ کے لے جاتے ہیں اور آئے بیٹھے ہمارے ساتھ کھانا کھائے، اور جلد سے کہتے ہیں بیگم کو، امی کو، جلدی سے ان کے لیے کھانا بنائیں، فلاں بنائیں، میرا یہ قریبی دوست ہے۔ کھانا کھلایا، پھر انسسٹ کرتے ہیں بھائی آج میرے پاس ٹھہر جا، آج رات کو تو نے کیوں ہوٹل میں جانا ہے، جب تیرے بھائی کا گھر ہے یہاں پہ، ہمارے ساتھ رہے، ہمارے گھر رہے، ہمارا دل چاہتا ہے۔ ایک وہ مہمان ہیں جو کہ جن سے آپ کو محبت ہے، لیکن آپ نے ان کو آفر کیا، گھر آئے، کھانا کھلایا، بس اب اتنی ہی محبت تھی، کہتے ہیں ابھی میں نے کہیں جانا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کیمراز میں دیکھیں گے باہر کون آیا ہوا ہے، یا جھانک کر دیکھیں گے کون آیا ہے، پھر کہہ دیں گے صاحب گھر پہ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، صاحب کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہی گھر پہ نہیں ہیں، تو یہ بول دیا۔ اللہ تعالیٰ کی جو مساجد ہے نا، یہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ مکہ، مسجد نبی اور یہ ساری مسجدیں بھی اللہ کے گھر ہے۔ ہم جاتے ہیں، ہم لوگ بھی اللہ کے مہمان ہیں۔ تو کچھ تو اللہ تعالیٰ کے مہمان بڑے محبوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جلدی بلا لیتا ہے، اذان سے پہلے ہی آ جاتے ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتے ہیں کہ نماز اور اقامت کے بیچ دعائیں کرے، نفل پڑھتے رہے، پھر سلام پھیرنے کے بعد بھی نہ جانے دیتے ہیں کہ تم بیٹھے رہو، میرے گھر کی تلاوت کرتے رہو، اس کے بعد ذکر کرو، کچھ دعائیں مانگ لو، اور پھر وہ آرام سے فری ہو کر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کو بڑے قریبی محبوب مہمان ہیں، بڑے پسندیدہ لوگ ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو آئے نماز کے ٹائم پہ سلام پھیرا اور فوراً سے نکل کر چلے گئے۔ اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتے، بلکہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو توفیق نہیں ملتی، ان کو اجازت ہی نہیں ملتی کہ وہ اللہ کے گھر آئے۔ ان کو لگتا ہے کہ ہم نہیں جا رہے، بلکہ بات یہ ہے کہ بلاوا ہی نہیں آتا اللہ تعالیٰ کے گھر، اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف انویٹیشن ہی نہیں آ رہی۔ آپ کسی کی شادی میں تو نہیں جا سکتے نا، میں آ گیا ہوں، وہ آپ کو انوائٹ کریں گا تو ہی جائیں گے نا۔ تو مسجد میں بھی جو شخص گناہ گار ہے نا، ان کے گناہ چینز آف سائیکل ہوتی ہے، وہ انسان کو جکڑ کے رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب آپ کی مسجد میں نمازیں مس ہو رہی ہے نا، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ جو گناہ ہے نا، انہوں نے آپ کو روکے رکھا ہے، آپ سے کچھ غلطی ہو رہی ہے، یا تو اپنے ماں باپ کی نافرمانی ہے کوئی، یا پھر آپ نے ایسا گیسچر شو کر لیا ہے کہ جس سے ماں باپ کا دل ٹوٹا ہو، یا پھر آپ نے کچھ حرام کھایا ہو، یا کوئی جھوٹ بولا ہو جس سے آپ کا رب ناراض ہے۔ فوراً توبہ کرے، استغفار کرے، یا اللہ مجھے توفیق دے، یا اللہ مجھے توفیق دے۔ اور اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے اپنے بندوں پہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو چاہتا ہوں تمہیں معاف کر دوں، میں کیا کروں تمہیں عذاب دے کر۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن میں، اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ۔ گناہ سے توبہ کرنے والے ایسے ہیں جیسے اس نے کبھی گناہ نہیں کیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنا چاہتے ہیں انسان کو، لیکن یہ انسان کے اپنے گناہ ہیں، اور جو نیکی ہے نا، وہ اللہ کے خاص توفیق سے ہی ہے، بے شک۔